عورتوں کو سمجھا لو کہ موٹے دوپٹے میں نماز پڑھی جاتی. جو دوپٹہ میں نے پہنا ہوا ہے اس میں میری نماز نہیں ہوگی. نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کی صحیح حدیث موجود ہے, عورت کی نماز موٹے کپڑے میں ہوتی ہے. آپ کا نماز کا ایک الگ کپڑا ہونا چاہیے. میں اس کپڑے میں, اس دوپٹے میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں, نماز نہیں ہوگی. پھر اگر میری سلیوز یہاں تک چڑھی ہوئی ہیں اور میری رسٹ کھلی ہوئی ہے, میری نماز نہیں ہوگی. میری نماز کے لیے میرا سطر پورا کور ہونا, کور ہونے کا مطلب ریپ ہونا نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریپ ہونا اور کور ہونا. ریپ والا نہیں, میوزک والا ریپ نہیں, ڈبلیو والا ریپ. ایک ہوتا ہے میں اس گھڑی کے گرد ایک چیز ریپ کر دوں ایسے کر کے, اور میں نے اس کو بالکل ٹائٹ کر دیا, اب یہ ریپ ہے. صحیح, یہ ریپ ہے. اور اگر میں نے اس کو بس ایسے کر دیا, اب کور ہے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹو ریپ سم تھنگ اینڈ ٹو کور سم تھنگ. جب عورت کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو ریپ نہیں کرنا ہوتا, اس کو اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. سو برائے مہربانی, اگر آپ اسکنی جینز پہنتی ہیں, یا اگر آپ ٹائٹ لیگنز پہنتی ہیں, یا اگر آپ ایسا چوڑی دار پجامہ پہنتی ہیں جس کو اتارنے کے لیے آپ کو کشتی لڑنی پڑتی ہے, تو پلیز اس کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے. یا تو پھر اپنا کوئی اسکرٹ بنائیے, عبایا بنائیے, جس کو آپ نماز کے ٹائم پر پہن لیں. اول تو پلیز وہ پہنے بھی نہیں. اتنا دل سے دعا نکلتی ہے, اللہ ہم سب کی بچیوں کو ہدایت دے. وہ لباس جو ہمارے جسم کی ایک ایک ساخت کو واضح کر دے, وہ لباس آپ گھر میں بھی نہیں پہن سکتے. بیٹی باپ کے سامنے پہن سکتی ہے؟ نہیں پہن سکتی ہے. کیسے پہن سکتی ہے؟ انفیکٹ عورت کے سامنے نہیں پہن سکتی. اتنے بڑے بڑے چاک پہن لیتے ہیں ہم, اور پھر ہمارے اوپر تک سلٹس ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں تھائیز اپنی فل ٹائٹ لیگنز پہنے ہوئے ہوتے ہیں. عورت کے سامنے سطر کیا ہے؟ نیول ٹو نی, ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ آپ کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے انٹل انلیس کہ آپ گائنوکالوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں. اور ہمارے یہاں کتنا کامن ہے انڈر لیگز ویکسنگ کروانا. اٹس حرام, فوربڈن, ناٹ الاؤڈ. نماز کے لیے موٹی چادر استعمال کیجیے. نماز کے لیے ایسی چادر استعمال کیجیے کہ جس میں آپ سر سے پاؤں تک کور ہو جائیں. اگر آپ نے ڈھیلا لباس نہیں پہنا ہوا ہے, کوئی عبایا رکھ لیجیے اپنا, کوئی اسکرٹ بنا لیجیے اپنا. اس چیز کا احساس کیجیے. یہ تو میں لباس کی بات کر رہی ہوں. عورتوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے, اور کئی کئی دن سے لگائی ہوئی ہوتی ہے. اب تو جب سے یہ اللہ ہم پر اپنا رحم کرے, یہ جب سے کون سے والے نیلز آئے ہیں, آرگینک نیلز ہیں, آرگینک کلرز آئے ہیں کچھ. جب آپ اپنا ایسا مینیکیور کرواتے ہیں, جب آپ جاتے ہیں سیلونز کے اندر اور اپنے نیلز کے اوپر پتہ نہیں کون سا نیل آرٹ بنوا کر آتے ہیں جو 15-20 دن تک پانی میں ہاتھ جانے سے بھی نہیں اترتا, اسی کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں دین کا مذاق بنا رہے ہیں؟ کون سی اللہ کی شان رحیمی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے وضو نہیں ہوگا اگر آپ کے نیل کے اوپر کوئی سکن ہوگی. ہم نے ایکولنٹ کر لیا. دین میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں, جب ہم رسولوں کا اتباع نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہے. عورتوں کو سمجھاؤ تو عورتیں کہتی ہیں موزوں پر بھی تو مسح کر سکتے ہیں, میں نے ناخنوں پر مسح کر لیا. دس از اے ایڈیشن ان دا دین. اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اپنے ناخنوں کا مسح کر لینا. جس چیز, یہ بالکل وہی چیز ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. کسی بھی مزار پر جا کر کسی سیمنٹ کے سامنے اس کو بوسہ دیں گے تو شرک. حرم میں جا کر حجر اسود کو بوسہ دیں گے تو عین عبادت. موزوں پر مسح کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, الاؤڈ. نیلز کے اوپر نیل پالش لگا کر مسح کرنے کا نہیں بتایا, ناٹ الاؤڈ. مت آئیں ان دھوکوں میں, یہ پینیٹریٹڈ ہے, یہ آکسیجنیٹڈ ہے, اس میں سے پانی پینیٹریٹ کر جاتا ہے. آپ نے ٹرائی کر کے دیکھا ہے؟ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ساری قومیں موجود ہیں. یا تو پہلے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے. کوئی ایسی نیل پالش اب تک یہاں تک نہیں پہنچی پاکستان میں جس کو بڑے بڑے کلیم کر کے کہا گیا کہ اس میں سے پانی پینیٹریٹ ہو جاتا ہے. سیدھا سا علاج ہے, کر کے دیکھ لیجئے. میں نے تو 4 کو کر کے دیکھا, کسی میں سے بھی نہیں گیا. بٹر پیپر کے اوپر نیل پالش لگائیے اور اوپر پانی ڈالیے. اگر پانی نیچے بہ جاتا ہے تو نیل پالش پینیٹریٹنگ ہے, نہیں بہتا تو نیل پالش از ناٹ آکسیجنیٹڈ. پانی نہیں بہے گا اس کے اندر سے, اور نہیں بہتا ہے. کیوں اپنی عبادت ضائع کرتے ہیں؟ عاملات ناصبہ, عمل کرنے والے اور تھکنے والے. نماز پڑھی بھی اور سر سے اوپر اٹھی نہیں تو فائدہ. مت دھوکے میں آئے. یہ دنیا متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. پہچانے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہت اعلیٰ مقصد سے پیدا کیا ہے, بہت اعلیٰ مقصد سے. کسی کو بہت شوق ہے نیل پالش لگانے کا,
ایک وضو کر کے نیل پالش لگائیے، دوسرے وضو سے پہلے اتاریے، اپنا وضو کیجئے، نماز پڑھیے، پھر لگا لیجئے. کرتی رہیں سارا دن یہی کام، بڑی فارغ ہیں آپ. 12 اگر کسی کو شوق ہے تو میں منع نہیں کروں گی، لیکن پلیز اپنی نماز ضائع مت کیجئے. اگر آپ کو شوق ہے تو کیجئے. ایک ٹائم پہ مجھے بھی یہ شوق تھا، میں نے بہت کیا ہے. اتنا ہی شوق تھا مجھے کہ میں ہر نماز سے پہلے نیل پالش اور ریموور سے اتارا. اس وقت تو پیل آف نہیں آتی تھی، اب تو پیل آف آ گئی ہے، تو آپ پیل آف اتار دیجئے، وضو کیجئے دوبارہ، پھر لگا لیجئے اگر آپ کو بہت شوق ہے. مگر آپ کا وقت یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں حساب کے قابل ہے. اللہ پوچھے گا کہاں وقت لگایا؟ اب کہ اللہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور 5 مرتبہ نیل پالش لگاتی تھی اور اتارتی تھی. اللہ کی شان رحیمی کا دھوکہ مت کھائیں پلیز. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گناہوں میں انوالو ہونے کے لیے اپنے شان رحیمی کو سامنے نہیں رکھا. اللہ نے قرآن میں رحمان کا لفظ بڑی ان سخت ٹف آیات کے ساتھ رکھا ہے جہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے.